السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں اور میری فیملی بھی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، دعائیں ہیں آپ لوگوں کی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے ٹاپک نکالا ہے، ٹاپک چوز کیا ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں کافی دنوں سے یہ سوچ رہی تھی کہ کون سی ایسی بات کو ڈسکس کیا جائے اب جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ کیوں نہ ہم قرآن کی جو آخر کی لاسٹ کی 10 سے 12 صورتیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں، ان کو ڈسکس کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور کس کانٹیکسٹ میں اتاری گئیں، یہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں چاہوں گی کہ بہت ایزی وے میں اور بہت جو سمپل ورڈ ہوتے ہیں ان کے اندر میں ان تمام صورتوں کی میننگ سمجھاؤں، تاکہ آپ لوگوں کی بھی اور میرے خود کے بھی آسانی سے سمجھ میں آ سکے کہ بات کیا ہو رہی ہے اس صورتوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو آخر کی 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اتاری، یعنی جوڑی میں، پیر میں اتاری۔ اور کیوں اتاری یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی یہودی نے جادو کرنے کی کوشش کری تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل فرمایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوئی اس کی، یہ 11 آیتیں، یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے ملا کے 11 آیتیں بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پڑھا، اس کی تلاوت فرمائی بار بار، تو جو جادو ہوا تھا اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اتنی پاورفل ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے ان صورتوں کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں سب سے پہلے سورہ ناس لوں گی، کیونکہ ہم لاسٹ سے شروع کر رہے ہیں نا، اس لیے سب سے پہلے میں تلاوت کر لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، یعنی انسانوں کے رب کی، مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، یعنی انسانوں کے معبود کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 3 کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں، یعنی 3 صفات، اور ان کوالٹیز کی وجہ سے ہمیں اس رب کی پناہ مانگنی چاہیے، اس اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، یعنی پناہ مطلب اس کے حفاظت میں چلے جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا کوالٹیز ہیں؟ کہ وہ رب ہے، یعنی پالنے والا، نریش کرتا ہے ہم لوگوں کو، پالتا ہے، پوستا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے ہمیں ہر چیز۔ کتنی نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہر پرابلم ہماری سولو کر دیتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی دکھ ہوتا ہے ہمیں، تو ہم اس سے دعا مانگتے ہیں، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، یا رب ہماری مدد فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری سن لیتے ہیں اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو جو رب ہے نا، رب کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں پالے پوسے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہماری دعاؤں کو سن لے، ایسا ہی رب ہوتا ہے، اسے ہی کہتے ہیں رب۔ ایسا نہیں کہ کہتا تو رب ہے اپنے آپ کو لیکن خیال ہمارا کچھ بھی نہیں رکھتا، تو رب اسے کہتے ہیں جو دھیان رکھے، ٹھیک ہے؟ مالک الناس، انسانوں کا بادشاہ۔ بادشاہ کا مطلب ہوتا ہے حاکم، نظام چلانے والا، یعنی ایک سسٹم بنایا جاتا ہے، اس سسٹم کے حساب سے تمام چیزیں چلتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے انسان کا ذکر کیا ہے کہ انسان کے بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انکاؤنٹیبل نعمتیں پرووائڈ کر رکھی ہیں، اس کی تمام پرابلمس اللہ تعالیٰ چٹکیوں میں سولو کر دیتے ہیں۔
تو جو سارے یہ انتظام کرے گا وہی تو بادشاہ ہوگا، پھر وہی حاکم ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے حاکم ہیں، ہمارے مالک ہیں. ٹھیک ہے. الہ الناس، لوگوں کے معبود، انسانوں کا معبود، یعنی اسی کا حکم چلے گا، اسی کی مرضی چلے گی، اسی کی عبادت ہوگی. چلیے ایک ایگزامپل کے تھرو، یعنی مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیے مثال سے کیا ہوتا ہے کہ جلدی بات سمجھ میں آتی ہے، اور دنیا کی مثال اگر دی جائے تو اور جلدی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں گھر کی. ایک فیملی ہے، اس کا ایک ممبر ہے، سمجھ لیں ایک مرد ہے گھر کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے اس فیملی کا نظام چلانے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ ارن کرتا ہے، یعنی کماتا ہے جا کر، اور پھر اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کے لیے گھر کا انتظام کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہر طرح کی چیز پرووائڈ کر دے اپنے گھر والوں کے لیے. اور اگر کسی کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، اس کو بھی سولو کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. جب وہ سب کچھ مینیج کرتا ہے، سارے انتظام کرتا ہے گھر کے لیے اور گھر والوں کے لیے، تو ہیڈ بھی وہی کہلائے گا، یعنی سربراہ کہلائے گا وہ گھر کا، ہیڈ آف دا ہاؤس. اور جب وہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہوگا، یعنی سربراہ ہوگا وہ، تو حکم بھی اسی کا چلے گا گھر میں، اس کی مرضی چلے گی. وہ جو رولس ریگولیشن بنائے گا گھر کے، اسی کے اوپر سب کو چلنا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا. اور جب وہ ایمانداری سے چلتا ہے نا، اور سب کے رائٹس دیتا ہے، سب کے حقوق ادا کرتا ہے، سب کا دھیان رکھتا ہے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہی ہمارا ہیڈ بنا رہے، اسی کے انڈر میں ہم رہیں، اسی کی سرپرستی میں رہنا پسند کرتے ہیں پھر لوگ، کیونکہ انہیں سیف فیل ہوتا ہے اس کے ساتھ، کہ اگر کوئی پریشانی آئے گی، کوئی پرابلم آئے گی، تو وہ ہمارا خیال رکھے گا، اس کو سولو کر دے گا، اس لیے وہ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. یہ ایک چھوٹے سے گھر کی مثال ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ ہمیں اتنی بہت ساری نعمتیں دیتا ہے، ہماری پرابلمس کو سولو کر دیتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ہمیں پالتا ہے، یعنی نریش کرتا ہے ہمیں. وہ تو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اسی لیے وہ پوری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے. اسی کا حکم چلے گا اور اسی کی عبادت ہوگی. اور اپنی انہی کوالٹیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے کہ میری پناہ مانگو. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بات اور پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے، کہ وہی ایک ایسی ذات ہے جو ان تمام خوبیوں کی مالک ہے، اور لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھ سکتی ہے، ان کو اپنی پناہ دے سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری پناہ مانگو. اور کس سے پناہ مانگو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آگے. ٹھیک ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، یعنی لوٹ لوٹ کے آتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس چیز سے پناہ مانگو. یہاں شیطان کی بات ہو رہی ہے. شیطان ہی ہے جو ہمارے دل میں، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات ڈالتا ہے. شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ چاہتا ہی ہے یہ کہ ہر کوئی اپنے راستے سے بھٹک جائے، ہر کوئی جو سیدھا راستہ چھوڑ کے ٹیڑھے راستے پہ چلا جائے. وسوسے بھی دیکھیے بہت طرح کے ہوتے ہیں. کچھ وسوسے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہائی لیول کے ہوتے ہیں، یعنی اتنی نیگیٹو تھاٹس ڈالتا ہے وہ دماغ کے اندر کہ انسان جو ہے وہ کفر تک چلا جاتا ہے. اور ایسے وسوسے وہ انہی لوگوں کے دماغ میں ڈالتا ہے جو پہلے سے دین سے پھرے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ تھوڑی سی چلاکی چلتا ہے اور وہ لوگ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کو بڑے بڑے خراب کاموں میں لگا دیتا ہے، حرام کاموں میں لگا دیتا ہے، ملوث کر دیتا ہے ان کو. لیکن جو لوگ تھوڑے پریکٹسنگ ہوتے ہیں، دین پہ لگے ہوتے ہیں، ان کو ڈائیورٹ کرنے کا اس کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے. اس کو ایسے ڈائیورٹ نہیں کرتا وہ کہ بڑے بڑے برے کاموں میں لگا دے. ان کو کیا سمجھاتا ہے وہ وسوسے ڈال کر؟ جیسے ایگزامپل بتاتی ہوں میں. جیسے نماز پڑھ رہے ہیں ہم، تو نماز میں کیا کہے گا وہ ہم سے کہ دیکھو تم جو ہو نماز تم نے صحیح نہیں پڑھی، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے غلطی کر دی تھی اس کے اندر، یہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی. یہ تھاٹ ڈالتا ہے وہ، بار بار ایسے خیالات ڈالتا ہے. پھر انسان جو ہے چھوڑ ہی دیتا ہے کہ بار بار کہاں تک پڑھوں میں، جو ہو گئی ہو گئی. یہ نہیں کہے گا کہ نماز مت پڑھو. وہ بہت چالاکی سے کرتا ہے کہ سلولی لے کے جاتا ہے، وہ آگے بڑھاتا ہے ہلکے ہلکے، کہ ابھی اتنا کہے گا، پھر کہے گا کہ ایک وقت کی چھوڑ دو، پھر 2 وقت کی چھوڑ دو، 2 ٹائم کی نماز مت پڑھو، پھر 3 ٹائم کی نماز پڑھو. ایسے بندہ جو ہے ہلکے 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 ہلکے
بالکل سب کو چھوڑ دیتا ہے پھر. اس طرح کے وسوسے ہوتے ہیں. اور کیا وسوسے ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں برے خیالات ڈالتا ہے. جیسے کسی نے ہماری ہیلپ کری، مدد کری، تو کیا خیال ڈالے گا ہمارے دماغ میں کہ دیکھو اس نے اس لیے مدد کری ہے ہماری کہ میں اس کی مدد کروں، میں اس کی ہیلپ کروں، یا اس نے اس لیے میری مدد کری ہے کہ اس کی تعریف ہو سب جگہ. یہ الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے وہ. ان تمام وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ میں چلے جانا ہے، اپنے رب کی پناہ مانگ لینی ہے فوراً. اور جو وسوسے وہ ڈال رہا ہے اس کے اپوزٹ سوچنا ہے. صرف سوچنا ہی نہیں، عمل بھی کرنا ہے. پازیٹیو پوائنٹ سوچیں، نیگیٹو نہیں سوچیں آپ. اس کے اپوزٹ چلنا ہے ہمیں، جب ہی ہم بچ سکتے. ورنہ بہت مشکل ہے ان وسوسوں سے بچنا، یہ نیگیٹو تھاٹ سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے. من الجنتی والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو وسوسے ہیں نا صرف شیطان نہیں ڈالتا ہے، جنات بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈالتے ہیں. جنات تو دیکھیے اسی طریقے سے ڈالتے ہیں وسوسے جیسے شیطان ڈالتا ہے، وسپر کرتا ہے کان میں، پھسپھساتا ہے. اور انسان کا طریقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ پریکٹیکلی دکھاتا بھی ہے ہمیں، جس کو ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کانوں سے. اس لیے اس کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے ہمارے پر، مور انفلوئنسو ہوتا ہے وہ، اٹریکٹیو ہوتا ہے وہ. تو ہمیں ہر طرح کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ لینی ہے، اپنے رب کی پناہ لینی ہے. اس رب کی پناہ لینی ہے جو ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمارا بادشاہ ہے اور ہمارا معبود ہے. بس اتنی سی بات ہے یہ. ایک حدیث بتا کر انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات ختم کروں گی. سنن نسائی کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی سے، ان صحابی کا نام ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عقبہ، کیا میں تم کو دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو سب صورتوں سے بہتر ہیں اور جنہیں لوگ پڑھتے ہیں. اور آگے فرمایا، جب بھی سونے لگو، یعنی جب تم سونے جاؤ تو ان صورتوں کو پڑھ لو، اور جب بھی تم جاگو، یعنی سو کر جب اٹھو تب ان صورتوں کو پڑھ لو. یعنی دونوں ٹائم بتائی جا رہی ہیں، صبح و شام. تو اس کی پابندی کریں، صبح شام ان صورتوں کو پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں سورہ فلق کے میننگ دیکھوں گی اور کوشش کروں گی کہ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے میں سمجھا سکوں. اللہ تعالیٰ ہم کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایمان پر ہی ہماری زندگی ہو، ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور ہماری موت پر ہمیں کلمہ نصیب ہو. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.